محمد رفیع صاحب پوچھ رہے ہیں، میں بتا نہیں رہا کہاں سے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو ان کے گھر والے جان لیں۔ میری انقریب شادی ہونے والی ہے، مجھے زوجہ سے قربت کا سنت طریقہ بتا دیں۔ یہ سوال حیا کے خلاف ہے اور میں حیا کے خلاف سوالات نہ پڑھتا ہوں نہ اس کے جواب دیتا ہوں، لیکن چونکہ یہ سوال بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں تو میں نے ہمت کر کے آج یہ پڑھ لیا ہے، اور اس میں لوگ غلط گائیڈ بھی کر رہے ہیں، تو اس لیے میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اسلام میں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اس کا۔ اس پہ فالتو کتابیں لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، وہ ایسے ہی لوگوں کی آ رہا ہے۔ تو یہ چیز نیچرل ہے، جیسے کوئی پوچھے کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے تو وہی منہ میں نوالا ڈال کے چباؤ نگل لو، خود بخود فطرت سکھاتی ہے انسان کو، تو ایسی زوجہ کے قریب فطرت خود سکھا دیتی ہے۔ ہاں، شریعت نے جس طریقے کو حرام قرار دیا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو بدکار لوگ جس طرح سے کرتے ہیں، جو لڑکوں سے بدفعلی کرنے والے لوگ ہیں، وہ طریقہ حرام ہے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا معاملہ رکھا ہے، ایک دوسرے کا لباس ہے، تو کمرے کی باتیں وہ جیسے چاہیں مناسب سمجھے، وہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے، اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، اور یہ نیچر انسان کو خود سکھاتی ہے، نہ یہ طریقے نہ کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ تو حد درجے کی بے شرمی کرتے ہیں، وہ شادی سے پہلے جو ہے وہ فحش فلمیں دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں طریقہ آ جائے۔ یہ انتہائی درجے کی بےہودگی ہے، انتہائی درجے کی ایک لعنتی عمل ہے یہ۔ تو یہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، وہ جس طرح سے ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کر لیں، تاکہ ان کی توجہ کسی اور طرف نہ جائے، وہ حلال کی تسکین ان کی بند کمرے کے اندر ہو جائے۔ اور یہ باتیں لوگوں سے شیئر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آج یہ بھی ایک حرام کاری ہو رہی ہے، میں بہت سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ، اور میرے پاس کوئی ہلکا لفظ نہیں ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ مرد اپنی زوجہ سے ہم بستری کر کے اس کے راز دوستوں کے سامنے فاش کر رہا ہوتا ہے، میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا۔ لڑکیاں بتا رہی ہوتی ہیں اپنی فرینڈز کو کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسے کیا۔ یہ بہت لعنتی عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے راز یا شوہر بیوی کے راز فاش کرتا ہے اس پر لعنت ہے، حدیث کا مفہوم ہے یہ۔ تو یہ بند کمرے کی میاں بیوی کی باتیں، جس طرح سے وہ ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کریں، ایک دوسرے کے لیے وہ حلال ہے، اور بس وہ طریقہ جو لڑکوں سے بدفعلی والا طریقہ ہے وہ طریقہ اسلام میں حرام ہے۔ اور اسی طرح اورل سیکس پہ بھی میں ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ بھی سن لیا جائے، یا علماء کی جو اس بارے میں رائے ہے وہ دیکھ لی جائے۔ تو اس کے علاوہ جو بھی ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اللہ نے حلال کیے، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، اور یہ حیا کی باتیں، ان کو بند کمرے کے اندر ہی رہنا چاہیے ان چیزوں کو۔ اور اس کے لیے جو فحش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں یہ بہت غلط حرکت ہے، اور اس کو نا ایک ایجوکیشن کا نام دے دیا گیا اس زمانے میں، اور سیکس کی تعلیم کے نام سے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اسکول میں۔ یہ سب بےہودگی ہے۔ لاکھوں سال سے انسان دنیا میں زندہ ہے، تو کیا اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا؟ اور یہ ساری 6 ارب انسان ایسے ہی بغیر تعلیم کے پیدا ہو گئے ہیں کیا؟ تو یہ تو چیزیں نیچر خود سکھا دیتی ہے انسان کو کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اس میں کوئی اسکول کالج میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، شرعی احکام اس کے 2-4 ہیں، وہ علماء بتاتے رہتے ہیں، وہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ کون سا راستہ حرام ہے اور کون سے راستے میں آنا جائز ہے۔ تو اس لیے میں نے بہت ہی دل پہ پتھر رکھ کے آج اس کلپ کو ریکارڈ کروایا ہے، تاکہ لوگ اس بارے میں غلط طرف نہ جائیں اور ایک چیز کو ایک بہت بڑا ایشو نہ بنا لیں لوگ۔ بیوی کا شوہر کو ہم بستری سے روکنا، حدیث میں ہے کہ جو بیوی اپنے شوہر کو ہم بستری کرنے سے انکار کرے اس پر رات بھر لعنت برستی ہے۔ اس حدیث کی وضاحت فرما دیں۔ نیز اگر شوہر، یہ تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، شوہر کوئی ایسا طریقہ استعمال کرتا ہے نا ہم بستری کا جس سے اولاد نہیں ہوتی، تو کیا بیوی کو اسے منع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں، حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو رات کو اپنے بستر کی طرف بلائے، کنایہ یعنی ہم بستری کرنا چاہتا ہو، عورت منع کر دے، فرشتے اس پہ ساری رات لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ اب ہمارے بعض اسکالر کیا کرتے ہیں، جب ان سے یہ بات پوچھی جائے تو وہ بات کو گھما دیتے ہیں، سیدھی سیدھی بات نہیں بتاتے کہ بھئی یہ شریعت میں مرد کا حق ہے کہ عورت اس کو ہم بستری سے نہیں روک سکتی، کیونکہ ویمن رائٹس کے نام پہ آج کل بہت تحریکیں چل رہی ہیں، تو وہ بھی کچھ لبرل اسکالرز ہیں جو ہر وقت جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ خواتین ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ تو بھئی آپ شریعت کا حکم بتائیں صاف صاف، چاہے عورت خوش ہوتی ہے ناراض ہوتی ہے، بعض حقوق مردوں کے ہیں بعض عورتوں کے ہیں تو وہ بتانے پڑتے ہیں۔ تو اسی طرح عورت کا بھی حق، مرد کا بھی حق یہ ہے کہ عورت، اگر مرد اس کو ہم بستری کے لیے بلاتا ہے تو عورت اسلام میں منع نہیں کر سکتی، اس کے لیے گناہ ہی۔ ہاں، بیمار ہو تو ایک الگ بات ہے، بخار ہے اس کو، کوئی واقعی بیماری ہو تو پھر ایک الگ بات ہے، نارملی اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ شوہر کو منع کر دے، بلکہ اس میں حدیث میں بہت سخت تاکید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ عورت اگر یعنی چولہے پہ ہو، روٹی پکا رہی ہو، اس طرح کی حدیث کا مفہوم ہے، یعنی بہت بزی بھی ہو تو بھی اس کو اپنی وہ
اپنے کام کو چھوڑ کر شوہر کی خواہش کو پورا کرنا پڑے گا. اور یہ نیچر کے بھی مطابق ہے, کیونکہ مرد میں جب یہ سیکس کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اس کو کچلا جائے تو مرد بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے. خواتین اس میں اپنے آپ کو مردوں جیسا سمجھتی ہیں, وہ سمجھتی ہے ہمارا اس میں وہی حق ہے جو مرد کا حق ہے. بھائی اللہ نے دونوں کی ڈیزائرز میں زمین آسمان کا فرق رکھا ہے, تو مرد کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس سے, وہ بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے اس سے, کیونکہ اللہ نے یہ ڈیزائرز عورت کی نسبت مرد میں بہت زیادہ رکھی ہے, تھوڑی زیادہ نہیں بہت زیادہ رکھی ہے. تو میڈیکلی یہ بات ثابت ہو چکی ہے. تو دوسرا ایک تو مینٹلی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے وہ, دوسری بات یہ کہ پھر اس کے گناہ کی طرف توجہ جائے گی, وہ حرام کاموں کی طرف جائے گا. تو اس لیے عورت کو اس بارے میں مرد کا ساتھ دینا چاہیے. یہاں فوراً بعض خواتین یہ سوال پوچھتی ہے کہ اچھا اگر عورت کے دل میں خواہش ہو اور مرد وہ خواہش پوری نہ کرے تو کیا مرد پہ بھی لعنت ہوتی ہے؟ تو اس کا سیدھا سیدھا جواب یہ کہ نہیں, مرد پہ لعنت نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے, دو اور دو چار کی طرح میں صاف بات کروں گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کے لیے مرد کی اس خواہش کو پورا کرنے میں عورت کی کوئی انرجی نہیں استعمال ہو رہی, جبکہ اگر مرد کا موڈ نہ ہو اور عورت کا موڈ ہو تو پھر مرد اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کر سکتا, اس کے لیے بہت تکلف کرنا پڑے گا اس کو. اخلاقی طور پر تو ٹھیک ہے, مرد کو یہی حکم دیا جائے گا کہ زوجہ کی خواہش کو پورا کرے, لیکن اس پر شریعت نے لازم نہیں کیا ہے, کیونکہ ایک چیز مرد کے اختیار میں نہیں ہے تو لازم کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک آدمی کا وہ ذہنی طور پر تیار ہی نہیں ہے اس کے لیے, تو مرد کے لیے تو جب تک ذہنی طور پہ تیار نہ ہو وہ یہ عمل کر نہیں سکتا, جبکہ عورت کر سکتی ہے. تو انرجی جو استعمال ہوتی ہے نا اس میں بہت زیادہ, وہ تو مرد کی انرجی یوز ہوتی ہے. تو شریعت اس کو کیسے پابند بنا سکتی ہے کہ اس کے ذہنی طور پر وہ مینٹلی تیار سے یعنی ایک عمل کر سکتا ہے؟ تو یہ ظلم ہوتا ہے اس کے اوپر کہ وہ مینٹلی تیار نہیں ہے اور اس کو شریعت کہے کہ اگر بیوی آپ سے مطالبہ کر رہی ہے اور آپ مطالبہ پورا نہیں کرو گے تو آپ پر لعنت ہوگی. تو وہ اس لعنت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مینٹلی کیسے تیار کرے گا؟ بعض دفعہ تیار کر لیتا ہے, بعض دفعہ نہیں ہو پاتا. اس کا تو دماغ سے بہت گہرا تعلق ہے. تو اس لیے مرد کے لیے تو شریعت نے حکم یہ کیا ہے کہ 4 مہینے میں کم از کم ایک دفعہ اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی زوجہ کی خواہش کو پورا کرے. اور ویسے جب زوجہ میں خواہش ہو تو اخلاقی طور پر مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زوجہ کی خواہش کو پورا کرے, لیکن شریعت نے اس پہ واجب نہیں قرار دیا, کیونکہ یہ اس کے اختیار سے اوپر کی چیز ہو جائے گی. باقی عورت کے لیے اختیار ہے اس کو, ہاں بیمار ہے یا مینسز ہیں وہ تو پھر تو ایک ویسے ہی مینسز میں ہم بستری جائز نہیں ہے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ خواتین پھر یہ کہتی ہیں کہ اسلام نے تو پھر مردوں کو بہت زیادہ حقوق دے دیے, تو ایسا نہیں ہے. اگر یہ حق اسلام نے مرد کو دیا ہے تو بہت سارے حقوق عورت کو بھی تو دیے ہیں نا, بہت سارے عورت کو بھی تو حقوق دیے ہیں کہ جو خود پہنتے ہو, جیسا معیاری لباس خود پہنتے ہو اپنی بیوی کو بھی ویسے ہی معیاری لباس پہناؤ, جیسا معیاری کھانا خود کھاتے ہو حدیث میں آتا ہے ویسا معیاری کھانا بیوی کو بھی کھلاؤ. تو یہ بھی تو عورت کو بھی تو حقوق دیے ہیں. ہماری خواتین جس ویسٹرن کلچر کو فالو کر رہی ہیں اس کلچر میں تو یہ ہے کہ عورت شوہر کو بستری سے روک سکتی ہے, شوہر بیوی کو بھی روک سکتا ہے, یعنی شوہر بھی منع کر سکتا ہے, عورت بھی منع کر سکتی ہے. وہاں دونوں کے حقوق سیم ہیں, لیکن پھر وہ اتنے سیم ہیں کہ پھر وہاں مرد کے ذمے شوہر کا عورت کے ذمے یعنی مرد کے ذمے عورت کا نان نفقہ بھی نہیں ہے. تو پھر گیس بجلی کے بل بھی عورت یعنی مرد کے ذمے نہیں ہے. تو پھر خواتین سے لینا ہے نا ویسٹرن کلچر کو, تو پھر پورا لینا وہاں سے. کیا عربی میں دعا کرنا افضل ہے یا اپنی زبان میں؟ دیکھیں جو نارملی ہم دعائیں کرتے ہیں وہ تو اپنی زبان میں کرنا ہی افضل ہے, تاکہ ہمیں پتا تو چلے کہ ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں. دل تو جب ہی لگے گا نا جب آپ کو اس کا مطلب بھی آتا ہو کہ آپ کیا مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ سے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بھکاری جو ہے آپ سے پیسے مانگتا ہے تو کون سی زبان میں مانگتا ہے؟ اپنی زبان میں مانگتا ہے نا, کیونکہ اس میں وہ صحیح طرح مانگ سکتا ہے, اس کو پتا ہے کہ کیسے میں نے عاجزی کرنی ہے, انکساری کرنی ہے. تو جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ کے در کے بھکاری بن کے مانگ رہے ہوتے ہیں. تو جتنا اپنی زبان میں انسان بھکاری بن کے اللہ سے لجاجت کر سکتا ہے, اللہ سے دعائیں مانگ سکتا ہے, اتنا کسی اور زبان میں نہیں. البتہ وہ دعائیں جو قرآن و سنت میں منقول ہیں تو ان کے الفاظ چونکہ سلیکٹڈ ہیں وہ عربی میں ہی مانگنی چاہیے, کیونکہ ان الفاظ کی بھی ایک الگ برکت ہے. وہ برکت جب ہی حاصل ہوگی جب آپ انہی الفاظ میں دعا مانگیں گے, ان کو پھر چینج نہ کیا جائے. جیسے قرآن میں آتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اسی طرح دعا ہے رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اسی طرح حدیث میں بہت ساری دعائیں آئی ہیں, اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی واجعل خوفک اخوف الاشیاء الی. اس طرح کی بہت ساری دعائیں ہیں. تو قرآن و سنت میں جو دعائیں منقول ہیں وہ تو عربی میں ہی رہنے دینا چاہیے ان کو, اور عربی میں ہی مانگنا چاہیے ان کو. باقی دعا اپنی زبان میں مانگیں.
مرد اپنی بیوی کو میک اپ نہ کرنے کا کہے تو یہ ظلم ہے؟ میک اپ نہ کرنے کا کہے تو یہ ظلم ہے۔ اگر شوہر کو میک اپ پسند نہیں ہے تو وہ بیوی کو کہہ دے کہ میرے سامنے میک اپ کر کے مت آیا کرو۔ بعض میاں کو میک اپ پسند نہیں ہوتا تو وہ پھر بیوی کو کہہ سکتے ہیں بھائی میرے سامنے، باقی وہ کسی دعوت تقریب میں جا رہی ہے اور غیر محرم کے سامنے بھی نہیں آ رہی تو پھر اس کو میک اپ کرنے دیں، پھر کیوں روک رہے ہیں؟ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ، اپنی دوستوں کے ساتھ ملے گی جلے گی، تو سب عورتیں آج کل تو فیشن ہے میک اپ کر کے ہی جاتی ہیں جہاں بھی جاتی ہیں، تو اس میں پھر اس کو نہ روکا جائے، بلا وجہ کی خامخواہ کی پابندیاں نہ لگائی جائیں اس کے اوپر، اس سے گھر میں فساد کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ جائز چیزوں میں اطاعت کروائی جائے نا، یعنی جس جائز چیزوں سے میری مراد یہ ہے کہ ان چیزوں میں جس میں مرد کو اطاعت کا فائدہ تو ہو، تو وہ میک اپ کر رہی ہے اپنی دوستوں کے لیے تو ان کے سامنے جاری، کوئی غیر مرد کے سامنے بھی نہیں جا رہی، تو پھر خامخواہ کی پابندیاں نہیں لگانی چاہیے۔ ہاں آپ کو میک اپ پسند نہیں ہے تو آپ یہ کہتے ہیں بھائی میرے سامنے بیگم جب جو آؤ تو جو ہے میک اپ نہ لگاؤ۔ اگر آپ کو میک اپ پسند نہیں ہے تو پھر عورت پر لازم ہوگا کہ شوہر کی اطاعت کرے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں غلط عقائد رکھنے سے ایمان پر کیا اثر پڑتا ہے؟ بھئی کون سا غلط عقیدہ؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، ہر جگہ موجود ہیں تو ایمان پہ اثر پڑے گا، کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا یہ عقیدہ رکھنے والا۔ اور اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، جیسے کہ بعض صوفیہ کرام کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات بھی کی ہے، تو یہ والا جو عقیدہ ہے جو صوفیوں کی طرف منسوب ہے، بہت سے صوفیہ کرام کا یہ عقیدہ ہے، تو یہ عقیدہ کہیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو جو چیز قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو تو وہ عقیدہ نہیں کہلاتی۔ وہ اگر کسی صوفی صاحب کو ملاقات ہوئی ہے تو ان کا اپنا ذاتی تخیل بھی ہو سکتا ہے وہ کہ ان کو ایسا لگا ہو ملاقات ہوئی ہو۔ بہرحال ہمارے پاس جو حیات ثابت ہے قرآن و سنت سے، صحیح احادیث سے، وہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ثابت ہے۔ تو اسلم اور احوت یعنی احتیاط اسی میں ہے، اور بے غبار عقیدہ یہی ہے کہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں اور قرب قیامت میں نازل ہوں گے، باقی تمام پیغمبر دنیا سے جا چکے ہیں اور خضر علیہ السلام بھی دنیا سے جا چکے ہیں۔ کیا بلی کا لعاب ناپاک ہے؟ نہیں جی، حدیث میں بلی کے جھوٹا کھانے کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ بلی اگر پانی میں منہ ڈال دے تو اس کا جھوٹا ہمیں اس سے وضو کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ البتہ ناپسندیدہ ہے کیونکہ ہے درندہ بہرحال، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، بلی جو ہے وہ گھروں میں بہت چکر لگاتی ہے، اس کے جھوٹے سے بچنا بہت مشکل ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں پانی بہت کم ہوا کرتا تھا، ایسے نلکوں میں پانی نہیں ہوتا تھا، برتن میں پانی رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں دور کہیں کنویں سے لے کر آئے پانی اسٹور کیا، بلی نے منہ ڈال دیا تو اس پانی کا کیا کریں گے بھائی، وہ ضائع کریں گے تو پھر دور جاؤ، اتنا دور کنویں میں، عرب میں تو پانی تھا ہی نہیں، بہت کم پانی تھا، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش دی کہ بلی کا جھوٹا جو ہے وہ یعنی وضو وغیرہ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، تو ایک گنجائش کا حکم ہے۔ آج کل تو پانی اتنی وافر مقدار میں ہے، تو اگر کوئی احتیاط کر لے اور بلی کا جھوٹا سے وضو نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے، بہرحال جائز ہے، بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے۔ عورت اگر اپنے شوہر کے رشتہ داروں سے سخت رویہ رکھے تو گناہگار ہوگی؟ جی ہاں گناہگار ہوگی، کیونکہ شوہر کے رشتہ دار بھی اب عورت کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رشتوں کی دو قسمیں بیان کی ہیں قرآن مجید میں، خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا، اللہ نے پانی سے انسان کو بنایا اور دو رشتے دیے، ایک نسب والا جس کو ددیال ننیال کہا جاتا ہے، اور ایک سسرال والا، تو سسرال بھی ایک رشتہ ہی ہے، لہذا عورت پر شوہر کے رشتہ داروں سے سخت رویہ رکھنے کی اجازت نہیں، اور نہ شوہر سے کوئی اجازت ہے کہ بیوی کے رشتہ داروں سے سخت رویہ رکھے۔ نادانستہ کسی کو دکھ دے بیٹھے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ جس کو دکھ دیا ہے اس سے معذرت کر لیں، یہی کفارہ ہے اس کا۔ کیا والدین اپنی مرضی سے رشتہ کر سکتے ہیں اگر اولاد راضی نہ ہو؟ نہیں جی، بالغ اولاد کا رشتہ ماں باپ زبردستی نہیں کر سکتے، البتہ اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کے سامنے اڑا نہ کرے بلا وجہ، ماں باپ اولاد کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں، تو اخلاقیات کا تقاضا یہی ہے کہ جہاں ماں باپ کہہ رہے ہیں کر لیں، البتہ زبردستی بہرحال ماں باپ نہیں کر سکتے اس میں۔ کیا ہلکی موسیقی والے بچوں کے کھلونے گھر میں رکھنا جائز ہے؟ بچوں کے کھلونے میں جو موسیقی ہوتی ہے وہ گانے بجانے نہیں ہوتے، وہ ایسی کوئی رنگ ٹون سی ہوتی ہے، ٹون آڑا ٹون اس طرح کر کے بج رہی ہوتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس میں موسیقی کے حکام جاری نہیں ہوں گے، البتہ کوئی گانے بجانے ٹائپ کی اگر موسیقی ہے، ایک تو رنگ ہوتی ہے نا، جیسے بیل بجتی ہے تو اس طرح کی رنگ جب آتی ہے تو وہ موسیقی نہیں کہلاتی، وہ گھنٹی کہلائے گی وہ،
بہتر تو وہ بھی نہیں ہے، اجتناب کریں، لیکن بہرحال وہ اس موسیقی کے حکم میں نہیں ہے. لیکن اگر واقعی کوئی گانا بجانا ٹائپ کی موسیقی ہے وہ تو پھر اجتناب لازم. شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کی کال پر گفتگو کتنی جائز ہے؟ دیکھیں اگر کہیں رشتہ داروں میں جان پہچان والوں میں شادی ہو رہی ہے تو پھر تو بالکل بھی جائز نہیں ہے، کیوں گفتگو کر رہے ہیں بھائی. لیکن اگر بالکل اجنبی جگہ پہ شادی ہو رہی ہے اور دونوں میچور ہیں تو ایک آدھ دفعہ ہلکی پھلکی بات کرنا جو ضروری بات ہوتی ہے اس میں کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ بالکل اجنبی جگہ شادی ہو رہی ہوتی ہے اور دونوں میچور بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، کوئی بچے نہیں ہیں کہ ان کے ماں باپ فیصلہ کر رہے ہوں بلکہ خود فیصلہ کر رہے ہیں. تو ایک آدھ دفعہ ضرورت کی حد تک بات کرنے میں، تاکہ آگے زندگی گزارنی ہے تو آپ لڑکا لڑکی سے، لڑکی لڑکے سے بات کر سکتی ہے. وہی آپ کی پرائیورٹیز کیا ہے، آپ کی ترجیحات کیا ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو شادی کے بعد بات چیت کرے تو پتہ چلا اچھا یہ پہلے بتا دیتے تو میں شادی نہیں کرتی تم سے. اس طرح کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو کوئی ضروری بات کرنی ہو تو کی جا سکتی ہے، گنجائش ہے اس کی. البتہ گپے مارنا ہاں ہاں ہی ہو اور سناؤ آج کھانے میں کیا پکایا اور کیا کر رہی تھی آج، اچھا ارطغرل دیکھ رہی تھی، ہاں میں بھی، یہ ڈرامے بازی چل رہی ہوتی ہے تو یہ ناجائز ہے. بیوی بن جائے پھر یہ باتیں کرنا اس کے ساتھ، جب تک بیوی نہیں بنی ہے آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اور اس ایسی شادی میں بے برکتی بہت ہوتی ہے کہ آپ جس سے نکاح ہونے والا ہے اس سے اگر پہلے ہی فری ہو گئے نا تو پھر یہ اکثر شادیاں ناکام ہوتی ہیں. یہ مشاہدہ ہے ہمارا. تو اس لیے اللہ کے احکامات کو نہ توڑا جائے، اللہ کی حدود کو پامال نہ کیا جائے، اسی میں خیر ہے. محلے کی مسجد کے امام کی غلطیوں پر تنقید کرنا درست ہے؟ امام بیچارہ تنقیدوں میں ہی پلا بڑا ہوتا ہے، تنقیدوں میں ہی زندگی گزرتی ہے اس کی جان چھوڑ دو بھائی. کوئی بالکل واضح طور پر کوئی غلطی ہو جو 2 اور 2 4 کی طرح ہو تو امام صاحب کو 1 یا 2 دفعہ بتا دیا جائے. غلطی ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ٹھیک ہوا تو چھوڑ دیں اس کو اپنے حال پہ. دنیا میں کہیں بھی 100% درست کوئی بھی نہیں ہوتا. اگر وہ نماز پڑھا رہے، ہاں خدا نہ خواستہ بے وضو نماز پڑھا رہا ہو تو ایک الگ بات ہے بھائی. یہ تجوید اتنی غلط ہو کہ سمجھ میں نہیں آتا کیا پڑھ رہے ہیں، پھر تو جائز ہی نہیں ہے نا ایسے امام کے پیچھے. لیکن اگر چھوٹی موٹی غلطیاں ہر جگہ ہی ہوتی ہیں تو مسجد والے بھی امام کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، پھر ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور غلطی، امام اگر نماز امام ٹائم پہ نہیں پڑھاتا، امام صاحب نماز ٹائم پہ نہیں پڑھاتے تو یہ بھی ناقابل برداشت غلطی ہے. بعض ائمہ، چلو کبھی کبھار ہر انسان لیٹ ہو جاتا ہے، لیکن بعض امام یہ کرتے ہیں کہ ہمیشہ جیسے نماز 8:30 پہ ہے تو 8:32 پہ ہی پڑھا رہے ہیں، وہ یہ غلط ہے. کبھی کبھار ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن کنٹینیوسلی میں نے دیکھا بعض ائمہ ہمیشہ 1-2 منٹ لیٹ ہی جماعت کھڑی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت لوگوں پہ بہت شاک گزرتے ہیں یہ عمل. پھر یہ لوگ امام صاحب کو کہتے ہیں امام صاحب ٹائم ہو گیا ہے، آپ دیر سے کیوں آ رہے ہیں؟ تو امام صاحب کہتے ہیں شادیوں میں تو 1-1 گھنٹہ کھانا کا انتظار کر لیتے ہو. بھائی شادی میں 5 ٹائم تھوڑی ہوتی ہے شادی میں بھی اگر کوئی 5 ٹائم جا رہا ہو تو وہاں بھی 1-1 منٹ انتظار کرنا مشکل ہوگا. وہ تو ہفتے میں 1-8 دفعہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور گپیں لگ رہی ہوتی ہیں اور کھانے میں ہوتا بھی تو کھانا ہے نا. 5 ٹائم نمازوں میں صف میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، امام صاحب ہمیشہ لیٹ آ رہے ہیں، 1.5-2 منٹ لیٹ آ رہے ہیں، تو یہ غلط ہے. جیسے ہی ٹائم ہو جماعت کھڑی ہو جانی چاہیے. کبھی کبھار تو استثناء ہے، بہرحال کبھی کبھار تو ہر انسان پہ کوئی نہ کوئی عذر آ سکتا ہے، تو اس میں تو پھر لوگوں کو چاہیے آرام سے منہ نیچے کر کے بیٹھے نا، امام صاحب کا انتظار کریں، جلد بازی نہ کریں. لوگ غلطی کرتے ہیں، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، امام کو گھر سے نکال کے گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھار بھائی لیٹ ہار آدمی ہو جاتا ہے. تو اگر یہ اس طرح کی کوئی غلطی ہے تو امام کو بتا دیں، اور اس میں بھی 3-4 دفعہ بتا دیں، مان جائے ٹھیک ہے، نہیں تو چھوڑ دیں. پھر اب کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کمیٹی میں ہیں تو امام بدلنے کی قدرت ہے آپ کو، کمیٹی میں نہیں ہے تو سمجھا دیں، مان جائے ٹھیک ہے، نہیں تو صبر کریں. بس فتنہ فساد نہ پھیلائیں، مسجدوں میں لڑائیاں نہ کریں. کسی عورت کا نام بلند آواز میں پکارنا غیرت کے خلاف ہے. دیکھیں پردہ اور حیا جتنا بھی زیادہ ہو شریعت میں اتنا ہی اچھا ہے. تو اگر کوئی عورت کے نام کا بھی پردہ کرے تو اپریشیٹ کیا ہے شریعت نے اس کو. قرآن میں دیکھیں نا، سوائے حضرت مریم کے کسی عورت کا نام نہیں ہے. حتیٰ کہ فرعون کی بیوی کو بھی اللہ نے فرعون کی زوجہ کہا ہے، حضرت آسیہ کا نام نہیں ہے قرآن میں. تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا تذکرہ جب آیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی. تو مرد کی طرف نسبت کر کے ہی قرآن عورت کے رشتوں کو بیان کرتا ہے. تو حیا کا تقاضا یہی ہے، باقی کوئی ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے کہ عورت کا اگر نام لے لیا جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. پرائز بانڈ حلال ہے یا ناجائز؟ پرائز بانڈ حرام ہے، ناجائز ہے بھائی. کیا والد ماں کی رضامندی کے بغیر دوسری شادی کرے تو ظلم ہے؟ نہیں جناب، 4 شادیوں کی اللہ نے اس کو اجازت دی ہے. ہاں آپ کی ماں کے حقوق وہ بہرحال ادا کرے اور اپنی ماں کے حقوق بھی ادا کرے. تو ماں کی رضامندی شادی میں ضروری نہیں ہے.
چوری کی چیز خریدنے والے کا حکم کیا ہے؟ اگر 100% پتا ہے کہ یہ چوری کی چیز ہے تو پھر خریدنا جائز نہیں ہے اس کا، اور اگر خرید لی تو مالک تک لوٹائے، مالک تک لوٹانا ممکن نہیں ہے تو پھر اس چیز کو صدقہ کرے یا اس کی قیمت صدقہ کر دے، پھر اس کے لیے اس کا استعمال جائز ہوگا۔ آن لائن خریدی گئی چیز میں عیب نکلے تو کیا واپس کرنا جائز ہے؟ جی ہاں، عیب دار چیز کو آپ واپس کر سکتے ہیں، باقی آن لائن چیزوں میں اکثر ڈرامے ہی نکل رہے ہوتے ہیں۔ ہنسی مذاق میں کسی کی آواز نقل کرنا جائز ہے؟ کسی کا تمسخر کرنا، مذاق اڑانا جس سے اس کو تکلیف ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ کسی کی نقل کرنا ایسا مزاج جس سے اس کو تکلیف نہ ہو، اس کی توہین نہ ہو رہی ہو اس میں، تو یہ اسی سے پتہ چل سکتا ہے کہ اس کو اس پہ غصہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ بعض دفعہ نہیں آ رہا ہوتا، وہ کہتا ہے چلو بھائی میری نقل اتاری جا رہی ہے، تو اس میں اس کو تکلیف نہیں ہوتی تو پھر جائز ہے۔ تو ایذائے مسلم یعنی کسی مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اب بعض دفعہ نقل اتارنے سے جس کی نقل اتاری جا رہی ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر یہ نقل جائز نہیں ہوگی، اور بعض دفعہ اس کو تکلیف نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے اس کو مزاح سمجھتا ہے وہ، تو اس پر اس کا مدار ہے کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ گانے کے طرز پہ نعت پڑھنا گناہ ہے؟ جی ہاں بالکل گناہ ہے، مذاق ہے نعت کے ساتھ، یہ نعت رسول کے ساتھ بدترین مذاق ہے، استہزاء ہے کہ آپ جو ناجائز چیزیں ہیں ان کی مشابہت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پیدا کر رہے ہیں، اس کے ناجائز ہونے میں دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں۔ شاعر اللہ کے ساتھ ایک نوعیت کا ایک بدترین مذاق ہے یہ۔ خواتین کے لیے آن لائن بزنس میں مردوں سے چیٹ کہاں تک جائز ہے؟ بس ضرورت کی حد تک جائز ہے، اپنی چیز فروخت کرنی ہو، اس کی خاصیتیں بتانی ہو، بس اتنا بتائیں، اس سے زیادہ ہیلو ہائی نہ کریں چیزیں۔ بچوں کے کھلونوں میں جانوروں کی تصویریں ہونا مکروہ ہے، جاندار کی تصویر کہیں بھی ہوگی ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو باقی جو بچوں کے کھلونے تصویر والے ہوتے ہیں اس میں اختلاف ہے، جو کچھ ائمہ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے لڑکے کا نہیں، بچیاں جو ہے نا ان کے لیے گڑیا کی اجازت دی ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے، اور دلیل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک گڑیا تھی، اس کی حدیث پیش کی جاتی ہے، وہ حدیث صحیح ہے، لیکن احناف کے نزدیک اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ تصویر کے بارے میں اتنی شدید وعیدیں احادیث میں ہیں کہ اس جو حضرت عائشہ کے پاس گڑیا تھی اس کے بارے میں ہمیں نہیں ملتا کہ اس کی تصویر تھی یا نہیں تھی، واضح تھی، ہو سکتا ہے اس کے نقوش مٹے ہوئے ہوں۔ بعض دفعہ گڑیا کے چہرے کے نقوش، جیسے ہم بھی اپنی بچیوں کے لیے کوئی گڑیا خریدتے ہیں تو اس کے چہرے مٹا دیتے ہیں، نقوش مٹا دیتا ہوں میں، یا اس کو جلا دیتے ہیں اس کے آنکھ ناک کو، تاکہ یا مٹا دیتے کسی بھی طریقے سے آپ مٹا دیں، تو اس کے بارے میں ہمیں نہیں ملتا کہ وہ پراپر گڑیا اس کا چہرہ واضح تھا یا نہیں تھا۔ اور ظاہر ہے اس زمانے میں تو ویسے بھی بہت ہی سادہ پن تھا لوگوں میں، اتنی ایسے کھلونے نہیں تھے جیسے آج پورے انسانوں کے پتلے بنے ہوئے کھلونے ہوتے ہیں، تو ایسی تھوڑی دکانیں تھی کہ اس میں اس طرح کے بالکل واضح کھلونے بک رہے ہوتے، تو اس لیے تصویر کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ بہت شدید ہیں اور وہ علی الاطلاق ہیں، اس میں کہیں بھی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی کہ یہ والی تصویر حلال ہے تو یہ والی حرام ہے، تو جب بھی مجسمہ کی شکل میں تصویر ہوگی وہ حرام ہی ہوگی۔ تو اس لیے احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ ہر طرح کی تصویر سے اجتناب کیا جائے۔ کیا پیری مریدی کرنا شرک ہے؟ پیری مریدی کرنا شرک کیوں ہوگا بھائی؟ شرک جب ہے جب پیر صاحب کو پیغمبر کا درجہ دے دیا جائے اور پیر صاحب کو جو ہے شریعت سے بالاتر سمجھنا شروع کر دیا جائے، پھر یہ کفر ہوگا۔ لیکن اگر پیر صاحب اللہ والے ہیں، باجماعت نماز کی پابندی کرتے ہیں، بے محابہ عورتوں کے سامنے آ کے نہیں بیٹھتے، لڑکیاں ان سے فری نہیں ہوتی، بعض پیروں سے تو ایسے ہی لڑکیاں فری ہیں، سبحان اللہ، وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بس پیر صاحب نہیں ہے، پتہ نہیں کوئی آسمان سے کوئی فرشتہ نازل ہو گیا، تو کوئی وہ شریعت کا پابندی نہیں سمجھتے اپنے آپ کو، تو نہ جماعت کی نماز کی پابندی ہے نہ شریعت کی پابندی ہے، بس وہ گدی نشین ہے، تو یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے بھائی۔ اور اگر پیر واقعی اللہ والا ہے، خود بھی سنت پر عمل کرتے ہیں اور ان کے دور کے بزرگوں کا ان پر اعتماد بھی ہے، تو علماء کا اعتماد بھی ہے، کسی گمراہی میں نہیں ہے، تو پھر ایسے پیر سے اصلاحی تعلق قائم کر کے اپنی اصلاح کرانا یہ تو بڑا مبارک عمل ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ جتنے بھی ولی اللہ بزرگان دین پیدا ہوئے ہیں سب کا کسی نہ کسی سے اصلاحی تعلق تھا، سب کسی نہ کسی سے بیعت ہوا کرتے تھے، مرید بنا کرتے تھے۔ یہ تو اب لوگ سب آزاد ہو گئے ہیں، کوئی کسی کا مینٹور ہی نہیں ہے، ہر آدمی کہتا ہے میں خود ہوں جو بھی ہوں، تو یہ جو ہے نا بے لگام اونٹ بن جانا یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی اصلاح پیغمبر سے کروائی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر تابعین نے صحابہ سے، پھر تبع تابعین نے تابعین سے، تو یہ سلسلہ صدیوں سے اسی طرح چلا آ رہا ہے کہ آپ کسی کو مینٹور بناتے ہیں پھر اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ ہاں جس کو اپنا پیر و مرشد بنا رہے ہیں
تو وہ خود شریعت پہ عمل کرتا ہو, اس کو شریعت کا علم بھی ہو, جاہل نہ ہو وہ شریعت سے, اور ایسا نہ ہو کہ خود ہی شریعت پہ نہ چلتا ہو, یہ نہ ہو. کیا شوہر بیوی کو موبائل نہ رکھنے کا حکم دے سکتا ہے؟ بلا وجہ خامخواہ کی بیوی پہ پابندیاں لگانا, اس سے گھر میں فساد پیدا ہوتا ہے. شرعی مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر شوہر کہہ دے کہ آپ گھر میں موبائل نہ رکھیں تو بیوی پر اطاعت لازم ہے, لیکن خامخواہ کی پابندیاں لگانے سے گھر میں فساد پیدا ہوتا ہے. موبائل ایک ایسی ضرورت بن چکی ہے سوسائٹی کی کہ اب کسی کا بھی اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, کیونکہ اس میں سہولت بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ سہولت ہے. وہ کام جو آپ گھنٹوں میں کرتے وہ ایک سیکنڈوں میں ہو جاتا ہے, آپ کا ایمرجنسی بھی ہوتی ہے بعض دفعہ. تو اگر خدا نخواستہ بیوی کے کیریکٹر پہ کوئی واضح ثبوت ملے ہیں جس کی وجہ سے اس پہ شک ہو رہا ہے, کوئی کیریکٹر پہ جو ہے شک ہو رہا ہے شوہر کو, اور وہ بلا وجہ شک نہیں ہو رہا, کوئی معقول ریزن ہے, تو اس کی بیس پہ پابندی لگا دے تو الگ بات ہے. لیکن بلا وجہ پابندیاں لگانے سے گھروں میں فساد ہی پیدا ہوتا ہے. ہاں, گاؤں دیہاتوں میں جہاں موبائل زیادہ نہیں ہے وہاں اگر کوئی پابندی لگائے تو اچھی بات ہے. یعنی دیکھیں, وبا جب تک پھیلی نہ ہونا تو اس کا علاج کچھ اور ہوتا ہے, اور جب ایک وبا پھیل جائے تو پھر اس کا علاج کچھ اور ہوتا ہے.